اگر کائنات میں مخلوقات میں کسی کو غیب کا علم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر بھلائی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے والے پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس قدر نقصان پہنچے، کافروں نے آپ کو کیا کیا اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کی، اور آپ کی زندگی کے 10 20 سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اگر غیب کا علم ہوتا تو ایسا واقعہ نہ پیش آتا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی دین سکھانے کے لیے لوگ دو، آپ نے قرآن کے 70 علماء دین کی دعوت دینے کے لیے بھیج دی ان کے ساتھ، اور آگے سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا۔ تو چنانچہ 70 یہ دین کے قرآن کے علماء جاتے ہیں اور ایک سازش کے تحت ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم تھا، آپ کو پتہ تھا کہ یہ جن کو لے جایا جا رہا ہے ان کے ساتھ سازش ہوگی، ان کو شہید کیا جائے گا، اس کا مطلب پھر تو آپ خود اس سازش میں شریک ہوئے، آپ پھر ان کے قتل میں شریک ہوئے۔ پھر تو کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہہ کر آپ پر کس کس طرح کے بہتان لگاتے ہیں، کن کن کافروں کی سازشوں میں، دشمنوں کی سازشوں میں آپ کو شریک کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ۔ بھائیوں، موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دین کی قرآن کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کم از کم عقل سے ہی آدمی کام لے لے۔